بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے میں نے یہ 3 آیتیں ہائی لائٹ کری ہوئی ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، صحیح، یہ ہماری آج اس کی تفسیر ہوگی، ترکیب ہوگی، ترجمہ ہوگا۔ کم آیتیں میں نے اس لیے لی ہیں کہ پہلے میں نے زیادہ لی تھی تو 23 منٹ کی ویڈیو بن گئی تھی، تو میں نے کہا اتنی لمبی ویڈیو ظاہر سی بات ہے دیکھنا مشکل ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے دیکھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے میں نے کہا چھوٹی ویڈیو بنانا تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے کے اندر آسانی ہو جائے نا۔ تو یہ 3 آیتیں اب پتہ نہیں مجھے کتنی دیر کی بنے گی، لیکن میں یہ ہے کہ 3 آیتیں کا میں نے جو ہے وہ ترجمہ، تفسیر اور ترکیب وغیرہ یہ سب آپ کے سامنے رکھ دوں گا، صحیح۔ سب سے پہلے جو ہے میں ان آیتوں کی جو ہے وہ کر لیتا ہوں، میں یہ تفسیر کر لیتا ہوں، پھر آپ کے سامنے ترجمہ آپ کو سکھا دوں گا نا۔ ترجمہ کیونکہ تھوڑا تفصیل سے کروں گا میں آپ کو، تاکہ ترجمہ سمجھنے کے اندر بھی آسانی ہو جائے نا۔ پہلے میں تفسیر کر دیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ صحیح۔ تو کفار مکہ کا بنیادی طور پہ اعتراض یہ تھا کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا ہم جب مٹی مٹی ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں جب ہم پورے مٹی کے اندر مل جائیں؟ کفار مکہ کا یہ اعتراض تھا، اور اس اعتراض کے اوپر وہ مسلمانوں کے عقیدے کا مذاق بھی اڑاتے رہے، مسلمانوں کے عقیدے کا، قیامت کا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے اندر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس عقیدے کو مانتے بھی نہیں تھے، مذاق بھی اڑاتے رہے اور مانتے بھی نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کیا ہم بالکل جب مٹی کے اندر مل جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ان کا بنیادی طور پہ اعتراض تھا۔ دوسری بات یہ سمجھو کہ کفار مکہ، کیونکہ اس آیت کے اندر فی الحال مخاطب کفار مکہ ہم لوگ بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، لیکن فی الحال یہ آیت کفار مکہ کے سامنے نازل ہوئی ہے، صحابہ کے سامنے اور نازل ہوئی ہے، صحیح ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو کفار مکہ کا عقیدہ تھا وہ بھی ذہن کے اندر رکھ لو۔ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا، جب ان سے پوچھا جاتا تھا، قرآن کریم کے اندر ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ یعنی کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ، شرک کرتے تھے، وہ لوگ شرک کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ زمین، آسمان، چاند، ستارے وغیرہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان لوگوں کا اتنا عقیدہ تھا، صحیح۔ اب انہی کے عقیدے کے حساب سے جب وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ رب العزت نے سورۃ النبأ کے اندر پھر انہی کو جو ہے وہ انہی کے عقیدے کو بنیاد رکھ کر یہ باتیں کہی ہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ ہم مٹی کے اندر مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور پھر ہم دوبارہ سرنوں کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو کیا آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا؟ جی بنایا، پہاڑ بنائے ہیں، سورج بنایا، چاند بنایا ہے، 7 مضبوط آسمان بنائے، یہ سب کفار مکہ کہتے تھے کہ بنائیں۔ تو جب مسلمان انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں، جب انسانوں کے نزدیک ایک چیز نہیں بنانا جو مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بنا لی، تو اسی چیز کو دوبارہ بنانا جو انسانوں کے نزدیک مشکل نہیں ہے، پہلی مرتبہ چیز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی کاپی بنانا، اس کو اپ گریڈ کرنا، یہ آسان ہوتا ہے۔ تو جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، تو پھر دوبارہ تمہیں پیدا کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ جب پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر سکتے تو پھر دوبارہ کیا پیدا نہیں کر سکتے؟ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھائی ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑ بنائے، اور اپنا پہاڑوں کھیلوں کی طرح ٹھوک دیا، 7 مضبوط آسمان بنائے، سورج بنایا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا، بارش کا نظام پورا چلایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی ہے، نظام کو چلایا بھی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو، اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کرا، اللہ تعالیٰ نے اثر نو یہ کام جب کر سکتے ہیں تو تمہاری کاپی دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ جب تمہیں شروع سے بنا سکتے ہیں تو کیا تمہارا کاپی دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ بھائی بنا سکتے ہیں، تو پھر تم قیامت کا انکار کس وجہ سے کر رہے ہو؟ صحیح ہے، تفسیر سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ اب میں آپ کے سامنے ترجمہ وغیرہ کی طرف آتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر، اور پھر اس کی جو ہے وہ ترکیب وغیرہ کر لیتے ہیں، صحیح۔ ایک منٹ میں ترجمے کی ہٹ ڈالوں۔ اچھا بھائی، علم یہ حمزہ استفہامی ہے، صحیح، اور استفہام سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ استفہام نفی کے انکار کرنے کے لیے۔ یہ لم نفی کا ہے نا، لم نفی کا ہے، اس نفی کا انکار کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ ترجمہ کیا ہوگا
کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے. صحیح ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کیا میں نے یہ کام نہیں کرا، کیا میں نے تیرے لیے یہ کام نہیں کرا، مطلب کرا ہے. اس بات کو تم ایکسپٹ کرو کہ میں نے یہ کام کرا ہے. صحیح. تو یہ لم جو ہے الف حمزہ جو ہے وہ استفہام یہ نفی کے انکار کے لیے ہے نا. تو میں ترجمہ کرتا ہوں. کیا لم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نہیں بنا، نہیں نجعل کا معنی جعلا یا جالو کا معنی بنانا. صحیح ہے. اور یہ فعل ماضی، ہاں صحیح، بنانا. اور یہ جو ہے وہ فعل ماضی کا ترجمہ ہوگا. کیوں؟ لم کی وجہ سے نا. لم جازم داخل ہوتا ہے تو فعل ماضی کا ترجمہ ہوتا ہے. تو میں نے کیا ترجمہ کیا؟ بنایا، یعنی کہ بنا دیا. صحیح ہے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا ہم نے کیا نہیں بنایا؟ کس نے؟ نجعل کے اندر نحن ضمیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. تو کیا نہیں بنایا ہم نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں بنایا؟ الارض، زمین. زمین کو کیا؟ مہادہ، بچھونا. صحیح ہے. لفظی ترجمہ سمجھ میں آ گیا. کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. صحیح. مہادہ کہتے ہیں بچھونے کو. صحیح. آگے والجبال، جبال کہتے ہیں پہاڑ کو. اچھا اس کا ذرا دیکھو، یہ جبال کا عطف عرش کے اوپر ہے اور اوتادا کا عطف مہادہ کے اوپر ہے. صحیح ہے. یعنی کہ عبارت یہ ہوگی الم نجعل الجبال اوتادا. سمجھ میں آ گیا؟ الم نجعل الجبال اوتادا. ترجمہ کیا ہو گیا؟ کیا ہم نے نہیں بنایا پہاڑ کو اوتادا، کیل. صحیح. پہاڑ کو کیل. یہاں پہ میں لفظی ترجمہ لکھ رہا ہوں اور سمجھا رہا بھی ہوں آپ کو. تو اوتادا کے اندر کیل کو نا، میخ جسے خالص اردو کے اندر کہتے ہیں میخ، میم یا خو. صحیح. کیل. تو کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، کیا ہم نے پہاڑ کو کیل نہیں بنایا. اب یہ جو جملہ ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اس کا جو عطف ہے اس کا عطف یہاں پر ہے. صحیح ہے. ادھر ہے. صحیح. ترجمہ کیا ہوگا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ، خلق فعل ہے، نا ضمیر فاعل ہے، مراد اللہ تعالیٰ ہے. کم ضمیر یہ آپ کے لوگوں کی طرف، ہماری طرف راجع. کیا مطلب؟ وَخَلَقْنَاك، اور کیا، ایک منٹ کیا ہٹا دوں، کیا نہیں آئے گا. اور پیدا کیا کس نے؟ نا ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. صحیح ہے. اور پیدا کیا ہم نے، کم ضمیر آپ کی طرف، تم کو. اور پیدا کیا ہم نے تم کو. کیا پیدا کیا؟ ازواجا، جوڑا. صحیح ہے. اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑا، ان کے ہم نے تم کو جوڑا پیدا کیا، میاں بیوی کی صورت کے اندر پیدا کیا. صحیح. ترجمہ سمجھ میں آ گیا اس آیت کا بھی، اور یہ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا. اور کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا، اور کیا ہم نے پہاڑ کو کیل نہیں بنایا، اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑا. صحیح. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا. میں ترجمہ سمجھا بھی دیا آپ کو، ترجمہ نے کس طرح کیا. اب طرح ترکیب کی طرف آتے ہیں. یہ آپ کے سامنے میں نے ترکیب ہیڈنگ چھوڑ دیا، ایسی کر لیتے ہیں. لم حمزہ استفہامیہ، نفی حمزہ استفہامیہ. اتنی بات کیا ہے کہ آپ بات ختم کر دو ترکیب کے اندر. لم جازمہ، بعد ختم. اصل بات آئے گی یہاں سے. جعلا، نجعل فعل، اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ. تو فاعل کیا ہوگا؟ نحن ضمیر، اس کے اندر جو ہے وہ فاعل ہوگا. فعل نحن ضمیر فاعل. الارض مفعول اول، اور مہادہ یہ مفعول ثانی. صحیح. دو مفعول آ گئے اس کے. اتنی بات یاد رکھو، جعل یا دلو فعل ہے. یہ فعل اگر بمانے سیارہ کے ہو، سیارہ کے معنی کے اندر ہو، تو یہ دو مفعول جاتا ہے، یعنی کہ اس کے دو مفعول آئیں گے. اور اگر یہ بمانے خلقہ کے ہو تو خلقہ ایک مفعول جاتا ہے. صحیح. تو اگر آپ ادھر غور کرو، یہاں پہ اگر میں سیارہ کے معنی کے اندر لوں تو یہ فعل نجعل فعل بنے گا، اور الارض مفعول اول بنے گا، مہاد مفعول ثانی بنے گا. اور اگر میں اس کو بمانے خلقہ کے لوں، خلقہ کے معنی کے اندر لوں، تو یہ الارض یہ حال بنے گا اور ذوالحال بنے گا، اور جو ہے وہ مہادہ جو ہے وہ حال بنے گا. صحیح ہے.
حال کیوں بنے گا, ذوالحال کیوں بنے گا؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے. یہاں پہ الارض الف لام داخل ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے اور مہادہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. صحیح ہے. تو اگر خلق کے معنی کے اندر لوگوں کو خلق کا ایک مفعول چاہتا ہے تو لہذا حال ذوالحال مل کر اس کا مفعول بن جائیں گے, ایک ہی مفعول ہوگا. اور اگر بمانے نجعل بمانے سیارہ کے معنی کے اندر لوگے تو کیونکہ سیارہ یہ دو مفعول جاتا ہے تو یہ مفعول اول الارض ہوگا اور مہادہ مفعول ثانی ہو جائے گا. صحیح ہے, بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے کر لیتے ہیں. والجبال کا میں نے کہا تھا عطف جو ہے وہ اس کا ادھر ہوگا اور اس کا ادھر ہوگا. تو یہ الارض اور المہادہ یہ کیا ہوگا؟ معطوف علیہ. صحیح ہے, معطوف علیہ. پھر واو حرف عطف, پھر وہی بات ہے اگر آپ خلق کے معنی کے اندر لوگے تو الجبال ہوگا ذوالحال اور اوتادا ہوگا حال. اور اگر بمعنی سیارہ کے ہوگا تو یہ مفعول اول اور یہ مفعول ثانی نجعل فعل کا, کیونکہ یہاں پہ عطف ہو رہا ہے نا, تو یہ مفعول اول ہوگا اور یہاں مفعول ثانی ہوگا. پھر جو بھی آپ ترکیب کرو مفعول دو مفعول بناؤ یا پھر جو ہے وہ حال ذوالحال بناؤ, دونوں کے اندر جو ہے وہ یہ ہوگا معطوف. صحیح ہے. پھر معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر پھر یہ ہوگا نجعل کا مفعول. صحیح. اچھا, وخلقناکم ازواجا اس کا عطف کہاں پہ کر رہا تھا میں نے؟ یہاں پر, ادھر. صحیح. تو وخلقناکم یہ ہوگا پورا جو ہے وہ ایک منٹ یہ پورا جملہ ہو جائے گا فعل فاعل مفعول مل کر پورا جملہ ہو جائے گا یہ معطوف علیہ. صحیح ہے. اور پھر واو حرف عطف خلقناکم فعل, اس کے اندر نا ضمیر فاعل, کم ضمیر, کیونکہ خلا کا فعل ہے اور فعل ایک مفعول چاہتا ہے دو مفعول نہیں چاہتا. خلا کا فعل ایک مفعول چاہتا ہے دو مفعول نہیں چاہتا. اگر آپ اس کو کم ضمیر کا مفعول بناؤ گے اور ازواجہ کو پھر دوسرا مفعول بناؤ گے پھر دو مفعول ہو جائیں گے. تو آپ نے خالی ایک مفعول بنانا ہے, اتنی بات یاد رکھ لو. تو کم ضمیر معرفہ ہے اور ازواجہ نکرہ ہے. معرفت کے بعد نکرہ آئے تو ذوالحال حال بنتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہوگا ذوالحال اور یہ ہو گیا حال. صحیح ہے. پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول, پھر فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو گیا معطوف. صحیح ہے. پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. سمجھ میں آ گئی ترکیب؟ تھوڑی مشکل کر دی میں نے, تو اپنا زیادہ باتیں بتا دی. تو اگر خلاصہ دیکھو تو کیا بنے گا؟ یہ فعل بنے گا, یہ اس کے اندر فاعل, یہ مفعول, یہ مفعول. صحیح ہے. یہ پورا ہو گیا. آپ اس کے اندر یہ ہو گیا معطوف علیہ اور پھر یہ ہو گیا معطوف. صحیح ہے. پھر یہ معطوف علیہ معطوف سے مل کر نجعل فعل کا مفعول, پھر فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا, پھر معطوف علیہ اس کے لیے نا, اس کے لیے پورا یہ پورا ہو جائے گا معطوف علیہ. صحیح ہے. اور پھر خلقناکم معطوف. صحیح. سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بھائی پوچھ لینا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.